بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن احصرتم فما استيسر من الهدي وقال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مختصر القدوری کا سبق نمبر 78 ہے، اور آج کے سبق میں ہم باب الاحصار کو شروع کر رہے ہیں۔ احصار کا مطلب کیا ہے کہ حج یا عمرہ کرنے سے کچھ چیزیں مانے بھی ہو سکتی ہیں کہ احرام باندھا اور اس کے بعد کوئی عذر لاحق ہو گیا کہ اب اس نے حج نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے، یا آگے سعودی حکومت نے مثلا کوئی پابندی لگا دی ہے کہ آپ نے یہاں سے آگے نہیں آنا، یا ایئرپورٹ سے اندر نہیں جانے دے رہے۔ احرام اس نے بہرحال باندھ دیا ہے اور ساری تیاری مکمل ہو کر وہ نکل گیا ہے، میقات سے داخل ہو گیا ہے اندر، لیکن یہ کہ اب آگے اس کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا۔ یا یہ کہ خود اس کی اپنی بیماری کی وجہ سے، جیسے کہ ایک مرض پھیلی کورونا وائرس، تو اس کی وجہ سے پابندی لگ گئی، لوگوں کو جگہ جگہ پہ لوگ روک دیے گئے، احرام کی حالت میں روک دیے گئے، بغیر احرام کے روک دیے گئے۔ اسی طریقے سے خود کوئی آگے حالات خراب ہیں، کوئی جنگ ہے، جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے جو پورا واقعہ ہے، اس میں حدیبیہ کے مقام پر جو حرم کے اندر ہی ہے، تقریباً کچھ ایسا کچھ باہر ہے، تو اس میں روک دیے گئے کہ بھئی آپ نے آگے حج نہیں کرنا۔ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس میں پھر یہ کہ عمرہ کے لیے وہ جا رہے تھے کہ آپ نے آگے جا کر عمرہ نہیں کرنا، تو یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا اور پھر ان کو وہیں پہ احرام کھولنا پڑا۔ تو اس طرح کے واقعات مستقبل میں بھی آ سکتے ہیں اور ماضی میں بھی آئے ہیں۔ تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ تو اس کو عربی کے اندر ہم کہیں گے احصار۔ حصر سے ہے یعنی بند کر دینا، روک دینا، منع کر دینا۔ اور احصار کا معنی بالکل آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا۔ لہٰذا اب یہاں پہ ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ کبھی کبھار انسان کو یہ ضرورت پیش آ سکتی ہے، خود اپنے اندر کوئی عذر یا دوسرے کی طرف سے کوئی عذر آ گیا، جس کی وجہ سے آپ احرام باندھنے کے باوجود آگے عمرہ نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب جب یہ کام آپ کو پیش آئے گا تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ احرام کی حالت میں ہیں، اور اصول یہ ہے کہ احرام سے ویسے ہی ایسے کپڑے اتار دینے سے انسان احرام سے نہیں نکلتا، بلکہ احرام سے نکلنے کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ وہاں پہ جا کر طواف کرنا پڑتا ہے، سعی کرنی پڑتی ہے، حلق کرنا پڑتا ہے، تب جا کر بندہ احرام سے نکلتا ہے نا۔ جبکہ یہاں پہ تو یہ، اور خاص طور پہ جا کر وہاں پہ قربانی کرتے ہیں، تب جا کر وہ احرام سے نکلتے ہیں، جبکہ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک راستے میں روک دیے گئے۔ اب کیا کریں گے؟ تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ حرم کے اندر ہے یا وہ حل کے اندر ہے یا حرم کے اندر ہے۔ اس اعتبار سے پھر ہم کچھ اس چیزوں کو ذرا دیکھیں گے، اور آج کا سبق ہمارا اسی کے اوپر ہے۔ تو باب الاحصار، کہ یہ باب احصار کے بیان میں ہے۔ اذا احصر المحرم بعدو، جب محرم کو دشمن کی طرف سے روک دیا گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ صلح حدیبیہ کے جو واقعہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ او اصابہ مرض، یہ کہ مرض اس کو لاحق ہو گئی ہے، یمنعہ من المضی، یعنی ایسی مرض ہے کہ اس کو آگے مزید افعال کرنے سے روک رہی ہے۔ مضی یعنی افعال کے اندر مزید آگے چلنے سے روک رہی ہے۔ جاز لہ التحلل، تو اب اس نے حلال ہونا ہے، ظاہر ہے کہ احرام سے نکلنا ہے، اور احرام سے نکلنے کے لیے وہ افعال تو کر نہیں سکتا جو حرم کے اندر جا کر کرنے ہیں، تو اب کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں اس نے حلال ہونا ہے۔ حلال ہونے کے لیے اس کو دیکھیں گے کہ اگر وہ حرم کے اندر ہی ہے تو وہیں پہ بھی قربانی کر گئے۔ ویسے حلق تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے، اور حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلق فرمایا، یعنی اپنے بالوں کو مڑوایا، تو وہ چونکہ حدیبیہ کچھ ایسا اس کا حرم کے اندر بھی ہے، تو اس لیے جب حرم کے اندر آدمی ہو تو حلال ہونے کے لیے حلق ضروری ہے، اور اگر حرم سے باہر ہو کہیں پہ اور تو وہاں پہ حلال ہونے کے لیے حلق تو ضروری نہیں ہے، البتہ قربانی کرنا یعنی جانور ذبح کرنا یہ تو بہرحال ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جانور جو ذبح کیا جاتا ہے، جس کو ہدی کہتے ہیں، ہدی، تو وہ اس کے لیے مکان ہونا ضروری ہے، یعنی مکان تو اس کے لیے شرط ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس نے حرم کے اندر ہی جا کر ذبح ہونا ہے، اس کو حرم سے باہر ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے انسان حلال نہیں ہوتا، تو حرم اس کے لیے ضروری ہے۔ اب آگے زمان
کہ اس نے یوم النحر ہی کو ذبح ہونا ہے یا اس سے پہلے پہلے بھی اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے. تو اس میں میرے کہ راجح قول امام صاحب کا ہے کہ اگر ذبح سے یعنی حرم سے پہلے خاص طور پر جو یوم النحر ہے اس سے پہلے پہلے اگر کہیں پہ حرم کے اندر اندر ہی اس کو ذبح کر دیا جائے تو پھر بھی انسان جو باہر جس کو روک دیا گیا ہے کسی مرض کی وجہ سے یا کسی دشمن کی وجہ سے تو وہ حرم کے اندر ذبح ہو گیا یعنی یوم النحر سے پہلے پہلے بھی پھر بھی اس کی گنجائش ہے اور یہ جائز ہو جائے گا. وقیل لہو اور اس کو کہا جائے گا ابعث شاتن اگر وہ حرم سے باہر ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ بکری ایک بھیجو تذبح فی الحرم جو حرم کے اندر ذبح کی جائے. وواعد اور وعدہ کرو من اس شخص کے ساتھ یحملھا جو اس بکری کو لے جائے گا یوم بعینہ کسی متعین دن کا. ظاہر ہے کہ یوم النحر تک تو کیا پتہ پہلے کتنے دن ہوں تو یہ پھر اس صورت میں حرم سے باہر پھر کیا وہ احرام کی حالت میں ہی رہے گا تو حرج لازم آتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک دن متعین کر لو کہ اس دن آپ نے وہاں پہ ذبح کرنی ہے. تو ذبح سے پہلے تو اس نے حلال ہونا نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے اس لیے وہ دن متعین ہو کہ اس وقت آپ نے ذبح کرنی ہے اس دن کے بعد پھر میں حلال ہو جاؤں گا اور جب وہ دن آ جائے اس کے بعد وہ حلال ہو جائے اور امید یہ ہے کہ اس نے ذبح کر دی ہوگی. تو اب تو چونکہ سہولیات ہیں تو یہ کہ کال کر لے اس کو اور اس کو بتا دے یا یہ کہ اگر ہدی بھیجنا عام طور پر تو ہوتا ہی نہیں ہے چونکہ کون ساتھ لے کر اس کو جائے گا لیکن یہ کہ پیسے دے دے اور اس کو بتا دے کہ بھائی تم جا کر میری طرف سے وہاں پہ کر دینا یا یہ کہ کمپنیاں بھی ہیں جو جا کر وہاں پہ لوگوں کی طرف سے وہ کر رہی ہوتی ہیں تو بس ان کے ساتھ البتہ یہ کہ وقت سیٹ کر دی جائے کہ اس وقت میں جو ہے وہ میری ہدی میرا جانور وہاں پہ ذبح کرنا ہے پیسے یہ لے لیں اور ذبح کر دینا. جب ذبح کر دو تو مجھے بتا دینا اس کے بعد میں احرام کو جو ہے وہ اتار دوں گا اور اس سے باہر آ جاؤں گا. تو اس کے ساتھ وعدہ کرے من یحملھا جو اس کی اس ہدی کو لے کر جائے گا یا اس کی رقم لے کر جائے گا یوم بعینہ متعین دن کا یذبحھا فیہ جس دن وہ اس کو ذبح کرے گا ثم تحلل تو پھر یہ حرم سے باہر اگر ہے تو یہ اس وقت پھر حلال ہو جائے گا. اگر وہ حرم کے اندر ہے جس طریقے سے حدیبیہ کے مقام جو ہے وہ اس کا بعض جو ہے وہ حرم کے اندر ہے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ ہی قربانی کر دی تھی اور وہیں پہ ہی ذبح کر دیا تھا تمام صحابہ کرام نے. فَإِنْ كَانَ قَارِنًا اگر وہ قارن تھا یعنی حج اور عمرہ کا احرام ایک ساتھ اس نے باندھا ہوا تھا اور اس نے آگے جا کر دونوں ایک ساتھ کرنے تھے لیکن اس کو روک دیا گیا تو کہتے ہیں کہ بعث دمعین اگر وہ بھیجے گا تو وہ 2 دم بھیجے گا 2 بکریاں بھیجے گا کیونکہ ایک تو اس نے حج کی اور ایک عمرے کی. وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُ دَمِ الْإِحْصَارِ إِلَّا فِي الْحَرَمِ یہ جگہ کے ساتھ تعین کی شرط آ گئی کہ دم احصار یعنی پابندی کے بعد جو اب احرام سے نکلنے کا جو دم ہے تو وہ حرم کے اندر ہی ذبح کرنا جائز ہے اس سے باہر ذبح کرنا جائز نہیں ہے. وَيَجُوزُ ذَبْحُهُ قبل یوم النحر عند ابی حنیفہ امام صاحب کے نزدیک زمانے کی قید نہیں ہے. مکان کی قید تو ہے کہ وہیں پہ ذبح کرنا لیکن زمانے کی قید نہیں ہے کہ یوم النحر کو ہی کرنا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی کر سکتا ہے جائز ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ لا یجوز ذبح للمحصر کہ اس محصر اور اس پابندی لگے ہوئے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے ہدی کا ذبح کرنا یا کرانا بالحج حج کی ہدی کا الا فی یوم النحر یوم النحر کے لیے کیونکہ یوم النحر اس میں آتا ہے حج میں ویسے بھی اور یوم النحر ہی دن ہوتا ہے جس میں قربانی کی جاتی ہے حج کی تو یہ تو درست نہ ہوا. اس لیے صاحبین فرماتے ہیں کہ یوم النحر کے دن ہی جب وہاں پہ ذبح کی جائے تب یہ حرام سے نکلے گا ورنہ نہیں نکلے گا. تو یہاں پہ مفتبی اور راجح قول جو ہے وہ امام صاحب کا یہ کہ اس میں حرج ہے کہ وہ اتنی عرصہ تک ہو سکتا ہے کہ کافی دن باقی ہوں یوم النحر کو اس لیے فرمایا کہ بغیر یوم النحر کے انتظار کیے اس کو وہاں پہ جب بھی جائیں حرم کے اندر اس کی طرف سے کوئی بندہ وہ ذبح کر لے تو یہ حلال ہو جائے گا. وَيَجُوزُ لِلْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ أَنْ يَذْبَحَ مَتَىٰ شَاءَ محصر بالعمرہ یعنی عمرہ کرنے جا رہا تھا اور راستے میں روک دیا گیا یا کوئی مرض لاحق ہوگی تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کے لیے جائز ہے کہ یذبح متىٰ شاء وہ جب بھی جائے. ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو یہ بالاجماع ہے صاحبین کے نزدیک بھی اور امام صاحب کے نزدیک بھی کہ عمرہ کے لیے تو ویسے بھی کوئی وقت کی تحدید نہیں ہے لہذا جب بھی وہ جائے گا تو وہ وہاں پہ اگر یا جس وقت بھی وہ بھیجے گا جس وقت بھی آگے وہ ذبح کی جائے تو اس کے بعد وہ حلال ہو جائے گا. والمحصر بالحج اذا تحلل فعليه حجۃ و عمرۃ
محصر بالحج تھا، یعنی حج کی کرنے جا رہا تھا اور راستے میں روک دیا گیا، تو اب وہ حلال تو ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اب قضاء لازم ہے نا، چونکہ ایک عمل کو شروع کیا اور اس کو باطل کر دیا ہے ایک طرح سے، اگرچہ عذر کی وجہ سے ہوا، لیکن یہ کہ اب بطلان عمل سے بچنے کے لیے اس کی قضاء کرنی ہے۔ قضاء کے لیے اگر اس نے صرف حج ہی کا احرام باندھا تھا، صرف حج کا، تو اب اس نے ایک تو حج کرنا ہے اور ساتھ ساتھ دوسرا عمرہ بھی کرنا ہے۔ عمرہ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ احرام سے نکلنے کے لیے عمرہ کے افعال ضروری ہوتے ہیں، جبکہ اس نے عمرہ کے افعال کیے ہی نہیں ہیں، اور اس نے تو ایک صرف ہدی بھیجی اور وہ حلال ہوا ہے، لہٰذا عمرہ کے افعال طواف سعی وغیرہ باقی ہیں، تو وہ عمرہ اس نے کرنا ہے۔ عمرہ احرام سے نکلا جو تھا وہ اس طریقے سے نہیں نکلا تھا جس طریقے سے نکلنا چاہیے تھا، اس لیے اس نے عمرہ بھی بعد میں کرنا ہوگا۔ وعلی المحصر، محصر ہونا چاہیے یہاں پہ، محصر کہ جس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر بالعمرتی، یعنی جو عمرہ کا احصار ہوا ہے جس کے اوپر، یعنی یہ کہ عمرہ کے لیے جا رہا تھا اور اس کے اوپر پابندی لگی ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ القضاء، صرف عمرہ کی قضا کرنی ہے، کیونکہ حج تو اس نے کرنا نہیں تھا، عمرہ ہی کرنا تھا، اور عمرہ کے افعال کر کے حلال ہونا تھا کہ اب پابندی لگ گئی، لہٰذا اب عمرہ کی افعال کرے گا اور بعد میں جا کر اس کی عمرہ کی قضا کر لے گا۔ وعلی القارن حجۃ و عمرتانی، قارن تھا، حج قران کرنے جا رہا تھا، تو اس نے ظاہر ہے کہ ایک حج کرنا تھا، ایک عمرہ کرنا تھا، اور عمرہ کے افعال کر کے ہی اس نے وہ ہے کہ احرام سے نکلنا تھا، جبکہ یہاں پہ یہ احصار کی صورت میں وہ احرام سے نکلا ہے بغیر عمرہ کے افعال کیے، تو ایک تو اس کی وجہ سے اس نے عمرہ کرنا ہوگا، اور دوسرا اس کے دو اپنے ایک حج اور ایک عمرہ ہے، تو اس لیے دو عمرے ہو گئے اور ایک حج ہو گیا، تو اس لیے اس کے اوپر یہ لازم ہو جائے گا۔ آگے ایک مسئلہ ہے جس کو ہم ثلاثی مسئلہ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پابندی لگ گئی، اس نے اپنی ہدی آگے بھیج دی یا رقم بھیج دی، لیکن اچانک وہ پابندی زائل ہو گئی، وہ مرض لاحق ہوا تھا وہ زائل ہو گیا ہے، اب اس نے وہ قادر ہو گیا کہ وہ حرم کی طرف جائے تو حج یا عمرہ کرے، تو اب کیا کرے گا؟ چونکہ اس نے تو ہدی بھیج دی ہے، تو اس کی پھر تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فرمایا وَإِذَا بَعَثَ الْمُحْصَرُ هَدْيًا، اگر محصر نے ہدی بھیج دی تھی، آگے بھیج دی تھی، وَوَعَدَهُمْ، اور اس نے آگے جن لوگوں کو ہدی دی تھی ان کے ساتھ وعدہ بھی کر دیا تھا ایک خاص دن کا، أَن يَذْبَحُوهُ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ، کہ اس متعین دن میں اس کو وہ ذبح کریں گے، ثُمَّ زَالَ إِحْصَارُهُ، اس صورت میں پھر یہ کہ ہدی بھیجنے کے بعد اس کا احصار زائل ہو گیا، پابندی زائل ہوگی، تو اب وہ کیا کریں؟ تو فرمایا کہ اب تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت فَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِدْرَاكِ الْهَدْيِ وَالْحَجِّ، اگر وہ ہدی کو بھی جا کر پہنچ سکتا ہے، یعنی وہ دن جو اس نے متعین کیا تھا اس دن سے پہلے وہ وہاں پر پہنچ سکتا ہے، اور حج کو بھی پا سکتا ہے، دونوں صورتیں ایسی اگر ہیں، لم یجوز لہ التحلل، اب اس کے لیے یہاں پہ بیٹھ کر حلال ہونا جائز نہیں ہے، بلکہ اس نے فوراً جانا ہے، حج بھی کرنا ہے، چونکہ اب اصل پر قادر ہو گیا ہے، اب اصل پر قادر ہے تو لہٰذا بدل کا انتظار اب نہیں ہوگا، بدل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اب اصل پہ جا کر وہ وہاں پہ حج کرے گا اور ہدی کو بھی پالے گا، اور اس ہدی کو پھر یوم نحر کے دن ذبح کر لے گا۔ وَلَزِمَهُ الْمُضِيُّ، اور اس کے لیے اس حج کے افعال کے اندر چلنا اب اس کے لیے لازم ہو جائے گا۔ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِدْرَاكِ، دوسری صورت کہ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِدْرَاكِ الْهَدِي، ہدی کو تو پا سکتا ہے، یعنی جو دن متعین کیا ہے اس دن تک تو وہ پہنچ سکتا ہے، دون الحج، حج کو نہیں پا سکتا۔ ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ وقوف عرفہ اور اس طریقے سے طواف زیارت وہ تو ہو جائے گا، لیکن اس نے جو دن متعین کیا ان کے ساتھ وہ مثال کے طور پر ہے جی 11 ذی الحجہ یا 12 ذی الحجہ کا ہے، اور اس دن تک تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں کام ہو جائیں گے، تو اب یہ وہاں نہیں پہنچ سکتا، یہ 11 کو ہی پہنچے گا یا 10 کو وہ شام تک پہنچے گا، وقوف عرفہ بھی اس سے نکل جائے گا، یہ سارا کچھ نکل جائے گا، تو اب تو حج کو تو نہیں پا سکتا لیکن حج کو پا سکتا ہے، تو پھر حج کو پانے کی کیا ضرورت ہے کہ حج ہی نکل گیا اس سے، لہذا تحلل، اب یہ حرم سے باہر حلال ہو جائے، وہاں پہ حج کے اب وہ ظاہر ہے کہ اس نے بعد میں پھر قضا کرنی ہے، ابھی تو وہ پہنچ نہیں سکتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِدْرَاكِ الْحَجِّ، حج کو تو پا سکتا ہے، دون الحدی، ہدی کو نہیں پا سکتا، کیونکہ امام صاحب کا قول یہ ہے کہ ہدی کو جاتے ہی یوم نحر سے پہلے بھی ذبح کر سکتے ہیں، تو اگر اس نے کہا ہے کہ بھئی 8 ذی الحجہ کو تم ہدی میری ذبح کر دینا یا 7 ذی الحجہ کو کر دینا، میں یہاں پہ حلال ہو جاؤں گا، یہ ان کو کہا تھا، اور وہ لوگ ہدی لے کر چلے گئے، اب اس کے اوپر پابندی زائل ہوگی، اور اب یہ حج کے لیے صرف 8 ذی الحجہ کو مثال کے طور پر پہنچ سکتا ہے، 7 کو نہیں پہنچ سکتا، جبکہ 7 کو یہ اس کی ہدی وہاں پہ ذبح کر دی جائے گی، تو حج کو پا سکتا ہے بہرحال وہ، تو فرماتے ہیں کہ اگر حج کو پا سکتا ہے ہدی کو نہیں پا سکتا تو جاز لہ التحلل،
استحساناً، استحساناً اس کو چونکہ ظاہر ہے کہ اس نے ہدی بھیجی ہوئی ہے، اب اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ وہ وہاں پہ ذبح ہو جائے گی بغیر کسی فائدے کے، تو فرماتے ہیں استحساناً اس کے لیے یہ ہے، جائز ہے کہ وہ یہاں پہ حلال ہو جائے اور اس کے بعد پھر جا کر حج اسی وقت کر لے، آگے جا کر پھر الگ سے اس کی ہدی ہے، الگ سے پھر اس کا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہدی کی وجہ سے وہ یہاں پہ حلال ہو سکتا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ بے شک وہ ضائع ہو جائے، میں اب نئے سرے سے آگے جا کر ہدی کروں گا، میں نئے سرے سے سارے افعال کروں گا، تو یہ بھی اس کے لیے کرنا جائز ہے۔ لیکن ویسے قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ اس نے حلال نہیں ہونا، چونکہ اب اصل پر قادر ہو گیا ہے تو اب وہ کیوں یہاں پہ حلال ہو، لیکن یہ کہ مال کی حرمت بھی تو ایک ہوتی ہے، اس لیے اس کو بچانے کے لیے اگر وہ حلال ہونا چاہتا ہے تو حلال ہو جائے۔ ومن احصر، خاتمۃ الباب کے طور پر فرما رہے ہیں کہ ومن احصر بمکہ، مکہ کے اندر کسی پہ پابندی لگ گئی ہے، حرم کے اندر اندر پابندی لگ گئی ہے، اب وہ کیا کرے، وہ ممنوع من عن الوقوف والطواف، وقوف عرفہ سے بھی یا طواف سے بھی اس کو روکا جا رہا ہے، تو کانا محصراً، ہم اس کو کہیں گے یہ محصر ہے، کیونکہ وقوف عرفہ ہی نہیں کرنے دیا جا رہا، طواف زیارت نہیں کرنے دیا جا رہا، تو یہ تو پابندی ہے، لہٰذا حج ہی نہیں ہو رہا۔ وَإِن قَدَرَ عَلَى إِدْرَاكِ إِحْدَاهُمَا یا أَحَدِهِمَا، اگر ان میں سے کسی ایک کو کرنے پر قادر ہے، یعنی دو رکن حج کے، وقوف عرفہ یا طواف زیارت، اگر ان میں سے کسی ایک کو کرنے پر قادر ہے تو فَلَيْسَ بِمُحْصَرٍ، ہم اس کو محصر نہیں کہیں گے، کیونکہ اگر وقوف عرفہ مل گیا تو حج ہی مل گیا، اور اگر وقوف عرفہ نہیں ملا لیکن طواف مل گیا، چاہے وہ طواف جو بھی ہو، یعنی طواف قدم تو ان کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، مکہ والوں کے لیے کوئی بھی طواف ہو تو طواف کر لیا، تو طواف کرنے سے وہ ویسے بھی حلال ہو جائے گا، تو طواف کرنے سے وہ حلال ہو جائے گا، اگرچہ حج اس کا فوت ہو گیا ہے تو حج، لیکن یہ کہ تو وہ نکل جائے گا، اور اگر وہ وقوف عرفہ کر لیتے تو حج ہی ہو جائے گا، اس لیے اس کو ہم محصر نہیں کہیں گے بہرحال۔ تو چونکہ اس کو ہدی بھیجنے کی کوئی یہاں پہ ضرورت ہے نہیں ہے، تو محصر تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہدی بھیج کر وہ حلال ہو، تو یہاں پہ تو اس کو طواف کی مثلا اگر اجازت مل رہی ہے تو ہدی کے بغیر بھی وہ حلال ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو کہیں گے یہ محصر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ باب الاحصار مکمل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم باب الفوات کی طرف بھی جائیں گے کہ حج جب فوت شدہ تو اس کی قضا کرنے کے لیے جائے گا تو کیسے جائے گا، کیا کچھ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ احکامات آگے آئیں گے۔ اور آج کا سوال آپ نے یہ ہے آپ کے سامنے، وہ کیا ہے کہ احصار کسے کہتے ہیں، احصار کی حالت میں حلال ہونے کا کیا طریقہ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ حرم کے اندر ہو تو پھر کیا اصول ہیں احصار کے، اور اگر حرم سے باہر ہو تو پھر احصار اور اس سے نکلنے کے کیا اصول ہیں، یعنی احرام سے نکلنے کے کیا اصول ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔